وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ. مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہی کائنات میں سب سے بہترین، سب سے افضل جگہ اگر کوئی ہے تو وہ عرش اعظم ہے. لیکن ایک بات سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عرش میں بیٹھے تھے، خدا بن کے مدینہ میں اتر آئے. اس طرح کی عبارت کتابوں میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گی. کیا کوئی بھی مسلمان اس طرح کی عبارت کو برداشت کر سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھے تھے، خدا بن کے مدینہ میں اتر آئے؟ آخر اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے؟ کیا عرش خدا کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے لیے ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حقیقت میں انہوں نے لکھا ہے. یہ عبارت اگر انہوں نے لکھی ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے؟ اگر نہیں لکھا ہے تو یہ عبارت ہے کس کی؟ مکمل ویڈیو کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ میں آخر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جو بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے. کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا. ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا میں. طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ. ناظرین اکرام، یہ دیوبندی اہل حدیث کی طرف سے الزام ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش میں بیٹھے تھے، خدا بن کے مدینہ میں اتر آئے. علماء اہل سنت کے جواب سے پہلے مرزا احمد کا میں آپ کو جواب سنانا چاہوں گا. پہلے ان کا جواب سن لیجیے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو آگے علماء اہل سنت کا جواب سناتا ہوں کہ اس اعتراض کا وہ کیا جواب دیتے ہیں. انہوں نے یہ شعر احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے شعر بیان کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا. وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ اہل حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا. یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں. بریلویہ کتاب ہی کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں، ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں. انہوں نے شعر، یعنی یہ کفریہ شعر احمد بریلوی صاحب ان کے فالورز کی طرف منسوب کیا انہوں نے. ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، توصیف راہدی صاحب بھی، باقی علماء بھی. یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے احمد بریلوی صاحب کی، نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر چکا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب حاضرین کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اہل علم بھی کچھ بیٹھے تھے. میں سوچ رہا تھا اس بیچارے کو کوئی بتائے، یا تو یہ خیانت کر رہا ہے جانتے ہوئے، یا اس کو بھی کسی نے پٹی پڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں کوئی دکھا دے، میں ناک کٹا لوں. فتاوی رضویہ میں اس شعر کے خلاف فتویٰ موجود ہے. بالکل اس شعر کے خلاف ہے. یہ شعر ہمارے کفر کے لیے بارہا پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنے بیوقوف اور جاہل ہیں ان کے ہاں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ شعر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا. وہی خدا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ ہو کر. اب یہ شعر پڑھ کے سناتے کہتے دیکھو بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، لہذا بریلوی لوگ مشرک و کافر ہیں. یہ محمد نبی کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں. اب مفہوم شعر کا یہ بتاتے ہیں کہ محمد جو خدا ہے حقیقت میں وہ عرش پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر مصطفیٰ بن کر اتر کے آ گئے. اور ایک کتاب ہے بریلوی فتنے کا نیا روپ. یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی کتاب زلزلہ کے رد میں لکھی گئی. اس میں تو یہ شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کس نے لکھا. میں بتاتا ہوں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت علامہ ابو علا عاصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے. اور بزرگوں کا شعر سمجھنا ان کی بس کی بات نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں اس شعر کا مفہوم کیا ہے. خدا کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے. خدا کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں. خدا کے معنی ہوتے ہیں بچانے والے کے. خدا کے معنی بچانے والا بھی ہوتے ہیں. یہ صفتی نام ہے، اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے. خدا فارسی زبان کا لفظ ہے. اب ابو العاصی کہتے ہیں کہ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو عرش پر خدا ہو کر بیٹھا تھا. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
तो इन्होंने कहा अर्श पर अल्लाह बैठता है। सबसे पहले तो यही ठोकर खाई, बैठना अल्लाह की शान नहीं है। अल्लाह अर्श पे बैठने से पाक है। अर्श उसका तख्त नहीं है, उसका मकाम नहीं है, उसकी जगह नहीं है, क्योंकि अर्श मखलूक है और रब्बे कायनात खालिक है। खालिक की शान नहीं कि मखलूक का सहारा पकड़े। और अर्श में सबसे अफजल, पूरी कायनात में सबसे अफजल रसूलुल्लाह की जात है। और तमाम रसूल के बाद तमाम जितनी जगहें हैं, जगह में सबसे अफजल मकाम अर्श है। ये जमीन भी एक मकाम है, आसमान भी मकाम है, ये जितने सूरज चांद ये भी मकाम है, ये जगहें हैं, ये स्पेस है। इन तमाम जगहों में सबसे अफजल, सबसे बड़ी जगह जो है वो अर्श है। और तमाम कायनात और तमाम मखलूक में सबसे अफजल रसूलुल्लाह है। तो अर्श रसूल के बैठने की जगह है, खुदा के बैठने की जगह नहीं है। और मैं इसमें बारह कह चुका हूं कि अगर खुदा को अर्श पे बैठना तस्लीम किया जाए तो यह कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह ताला अगर माज़अल्लाह बैठ गया तो वो महदूद हो गया, और अल्लाह महदूद होने से पाक, किसी चीज में समाने से पाक। तो कह रहे हैं कि वही मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब अर्श पर था खुदा होकर। तो खुदा से मुराद यहां क्या ली कि वही जो थे जो सबको बचा रहे थे, पाल रहे थे। और किस हदीस की तशरीह कर रहे हैं? अल्लाह के नबी खुद हदीस पाक में फरमाते, जिसको अल्लामा हलबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सीरतुल हलबिया में नकल किया, कि नबी पाक फरमाते हैं कि इब्राहिम की आग जब सर्द हुई तो इब्राहिम की आग सर्द ना होती, वो मेरा नूर था जो इब्राहिम को बचा रहा था। कश्ती नूह डूब जाती, वो मेरा नूर था जो कश्ती नूह को तैरा रहा था। इस्माइल ज़बा हो जाते, वो मेरा नूर था पेशानी इस्माइल में जो उनको बचा रहा था। तो मैं हर जमाने में नबियों का भी मददगार रहा, उनका भी बचाने वाला रहा। तो अब अबू अल-आसी कहते हैं वो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मदीने में उतर आया है मुस्तफ़ा होकर। नाज़रीन इकराम, मुकम्मल वीडियो देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि देखें वहाबी जो अहले हदीस होते हैं वो किसी न किसी तरह से बरेलियों को बदनाम करने के फिराक में रहते हैं। कहीं की इबादत कहीं वो जाकर के मिला देते हैं और बदनाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी को करते हैं। हकीकत में ये लोग गुस्ताख़ रसूल हैं। इन लोगों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।